بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کے دوسرے نام۔ ماہ رجب کو رجب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں شیطانوں پر انگارے برسا کر انہیں مسلمانوں کو اذیت دینے سے دور کر دیا جاتا ہے۔ رجب میں 3 حرف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت، جیم سے مراد اس کا جود و سخا اور با سے مراد اللہ سے نیکی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے کی ابتدا سے انتہا تک من جانب اللہ لوگوں پر 3 انعامات کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بلا عذاب اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ نمبر 2، بلا بخل اللہ تعالیٰ کی بخشش۔ نمبر 3، بلا ظلم اس کا احسان۔ سبحان اللہ۔ رجب کو شہر العصم یعنی اللہ کا بحرہ مہینہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہلال دیکھ کر جمعہ کے دن ممبر پر تشریف لائے تو کہا، سن لو، یہ اللہ تعالیٰ کا عصم یعنی بحرہ مہینہ ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر کسی پر قرض ہو تو اسے ادا کر دے اور بقیہ مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ ابن انباری کا قول ہے کہ عصم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرب باہم قتل و قتال کرتے تھے اور ہلال رجب دیکھتے ہی اسلحہ اتار رکھتے اور نیزوں کے بھالے الگ کر دیتے۔ اس مہینہ میں نیزوں کی جھنکار سنائی نہیں دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں ہوتا تو رجب میں اسے دیکھ لینے کے باوجود کوئی تعارض نہ کرتا تھا کہ گویا اس نے اسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مہینہ عصم یعنی بحرہ کہلایا۔ بعض کے نزدیک عصم کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے کبھی نہیں سنا کہ اس مہینے میں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو، جبکہ سابقہ امتوں پر ہر مہینے عذاب نازل ہوتا رہا ماں سوائے رجب کے۔ اسی مہینے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، جو آپ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں سمیت 6 ماہ مسلسل رواں دواں رہی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے روزے رکھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو طوفان آب سے محفوظ رکھ کر ساری زمین کفر و شرک اور ظلم و عدوان سے پاک فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اسے مرفوع بھی روایت کیا گیا ہے، جیسا کہ ہمیں حبت اللہ نے اپنی سند سے روایت کیا۔ ابو حازم سہل بن سعد سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ خبردار، رجب حرمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا۔ انہوں نے روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو روزے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نجات بخشی، غرق ہونے سے بچا لیا اور زمین کو کفر و ظلم سے پاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بعض کے نزدیک رجب کو عصم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ جور و جفا اور گناہوں سے لوگوں کو بچاتا ہے اور ان کے فضل و شرف اور اچھے اعمال کو سن کر محفوظ کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے ظلم اور گناہوں سے بحرہ کر دیا ہے تاکہ روز قیامت ان کے خلاف گواہی نہ دے سکے بلکہ ان اچھے اعمال کی گواہی دے جو اس نے لوگوں سے سنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رجب کو عصب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سب پانی بہانے کو کہتے ہیں اور عصب اس میں تفصیل یعنی خوب پانی بہانے والا۔ اس مہینے میں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو فضل و کرم
اور اجر و ثواب سے نوازتا ہے جو آنکھوں نے دیکھے ہیں، نہ کانوں نے سنے، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں ان کا تصور آیا ہے۔ شیخ عبداللہ بن مبارک سقطی آمش سے، وہ ابراہیم، وہ علقمہ اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پاس لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد دنیا کی تخلیق کے پہلے دن سے ہی 12 مقرر کی گئی ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ رجب کو اللہ کا بہرا مہینہ کہا جاتا ہے، باقی 3 مہینے متواتر ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، مگر اللہ تعالیٰ کا مہینہ رجب منفرد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اقتباس حضور غوث العظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین سے لیا گیا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رجب کی فضیلت سمجھنے اور اس میں عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بہن اور بھائیو، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ باؤ میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔